Yeah. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الهدى وسفینۃ النجات. ہماری تمام قابل احترام مائیں، لائق عزت بہنیں اور بیٹیاں، واجب الاحترام بزرگان دین، ہماری قوم کے نوجوانان ملت اور عزیزان گرامی، کربلائے معلیٰ کے پاکیزہ معطر منور سرزمین سے یہ عزت اور سعادت مل رہی ہے کہ آپ کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور نیک دعائیں اور نیک تمناؤں کا تحفہ بھیجیں. ہمارے ساتھ قبلہ محترم مولانا قمر عباس زرداری بھی موجود ہیں، جو یہاں مقیم ہیں اور اپنے تحصیل علم میں اور زائرین کی خدمت اور گائیڈنس میں مصروف عمل ہیں. کاروان حیدری کے سربراہ اور خدمت گزار آغا سید ابرار حسین شاہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو چند لمحے ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا کو آج فیض ملے، سعادتیں ملیں، عزتیں ملیں، دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ بنے، اور ہم کمال عقیدت سے اس منور اور معطر فضا میں آپ سے کچھ باتیں ایسی شیئر کریں کہ آپ کے دل بھی نورانی ہو جائیں اور آپ کی فکر جو ہے اور ایمان اس میں تازگی پیدا ہو. یہ منظر پوری کائنات کو ایک ترازو میں رکھا جائے اور یہ ایک منظر کربلا معلیٰ کا، اس کی قیمت، اس کی ارزش، اس کی عزت، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے. عجیب ماحول ہے. ہمارے جذبات اور احساسات اس زبان اور لفظوں میں لانا یہ ممکن ہی نہیں ہے، قدرت ہی نہیں، لیکن کوشش کریں گے کہ اپنے جذبات کا اظہار ایک ایسا گلدستہ بنائیں، ایک ایسا منظر اور تصویر پیش کریں کہ جہاں جہاں آپ ہمارے ساتھ ہیں اور ہدایت ٹی وی سے یہ پروگرام جب آپ تک پہنچے گا تو انشاءاللہ آپ کو بھی ایک نئی کشش، ایک نئی جہت، ایک نیا پیغام اور میں کہتا ہوں ایک نئی زندگی ملے گی. اور ہم آج یہ ضمانت دعا کی قبولیت کی کربلا سے لیں گے کہ جیسے ہمیں یہ سعادت، توفیق اور عزت ملی، انشاءاللہ آپ بھی کربلا معلیٰ اور مقدس ان شہروں کی طرف رواں دواں ہوں گے اور آپ بھی فیض یاب ہوں گے اور سعادت مند ہوں گے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی اور اتفاق، حسن اتفاق ایسا ہوا کہ ہمیں کربلا میں وہ ایام آ گئے جس میں آمد ہے اس نور کی جو بضائے رسول بھی ہیں اور بطول بھی ہیں، جو زکیہ بھی ہیں اور طاہرہ بھی ہیں، جو راضیہ، رضیہ اور مرضیہ بھی ہیں، جو سیدۃ نساء العالمین حضرت فاطمۃ الزہراء سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآلہ کی آمد کے دن، اور پھر مولا یہ ان کی اولاد یہاں سجا ہوا اور بہت ہی مزین تھا کربلا پاک بی بی سلام اللہ علیہا کے اس عید کے دن. اور خدا نے تمام کاروان اور زائرین اور کاروان حیدری کو یہ سعادت بخشی کہ بین حرمین ایک طرف باب الحوائج مولا عباس علمدار قمر بنی ہاشم علیہ السلام، اور دوسری طرف عشق و عقیدت کی معراج محسن انسانیت پاک مولا نواسہ رسول
دل بند جگر گوشہ بطول حضرت امام حسین علیہ السلام کا روضہ، اور آپ مؤمنین اور اہل اسلام بھی یہ منظر دیکھ رہے ہیں کہ ان روضوں سے نور عرش الہی تک پہنچ رہا ہے۔ قبلہ صاحب اور شاہ جی ہیں، جانتے ہیں آپ سب کہ پوری کائنات میں اس کرۂ ارض پر اگر کوئی مقام معلیٰ ہے تو وہ فقط کربلا معلیٰ ہے۔ وہاں عرش پر ایک عرش معلیٰ، لیکن میرے مولا نے زمین پر ایک معلیٰ خود بنایا، کربلا کو معلیٰ کی عظمت بخش دی۔ اور حقیقت یہ ہے کہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ جوک در جوک زائرین کا ایک سیلاب امنڈ آیا ہے، کوئی دن اور رات کا فرق نہیں، اور جو ظاہر آ رہا ہے اس کی عاجزی، اس کی انکساری، اس کی عقیدت، اس کے آنسو بتا رہے ہیں کہ یہ عقیدت کی معراج کی سرزمین ہے، یہ تزکیہ نفس کے حصول کی معراج ہے کربلا، یہ ہدایت اور تربیت کے ایک عظیم مدرسہ اور یونیورسٹی ہے کربلا۔ یہاں جو ظاہر آتا ہے فیض پاتا ہے، جھولیاں بھر کر جاتا ہے، عشق و عقیدت لے کر جاتا ہے، مودت سے نورانیت لے کر جاتا ہے۔ اور ایک عجیب معجزہ ہے کہ جتنا آپ کربلا، شاہ جی آپ قبلہ محسوس کر رہے ہیں کہ جتنا کوئی کربلا آتا ہے اتنے اس کے عشق میں، اس کی عقیدت میں اور کشش میں اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ حالانکہ فطرتاً یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں کمی واقع ہوتی ہے جب نعمتیں بار بار سامنے اور زیادہ ہوں، لیکن الامان یہ قربانیوں اور لازوال، میں کہتا ہوں جہاں جس سرزمین اور منظر میں ہم بیٹھے ہیں اور یہاں زائرین کے قافلے اس نصف شب میں رواں دواں ہیں، دونوں حرموں کے درمیان زیارت اور زمزم و عشق اور آنسوں اور ماتمداری اور عزاداری کی اوج ہے، اس سرزمین کو سرزمین حق و حقیقت، عشق اور اسلام اور ایمان اور قرآن کی تعلیمات کی اس میراث اور جاگیر کے وارث اور بادشاہ کا نام حضرت امام حسین علیہ السلام ہے۔ یہاں بخشش، یہاں مغفرت، یہاں درجات کی بلندی کا کمال انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ میں عرض کروں گا، چونکہ ہم تو آئے پھر مجبوریوں میں چل دیے، لیکن حقیقت ہے ہمارے جسم واپس جاتے ہیں تو روح کربلا میں رہتی ہے، دل کی حقیقتیں کربلا میں رہتی ہیں، اور دل یہاں بچھا رہتا ہے۔ کیوں کہ مومن اور عزادار مومنہ کے لیے یوں ہی مثال ہے کربلا کی، جیسے مچھلی کی پانی کے ساتھ مثال ہے۔ جیسے مچھلی پانی سے جدا ہو تو وہ زندگی سے دور ہو جاتی ہے، اس طرح ہم عزادار اگر کربلا سے جدا ہوں تو ہماری زندگی میں دوام نہیں ہے۔ کربلا ہے تو زندگی ہے، کربلا ہے تو حیا ہے، کربلا ہے تو ضمیر زندہ ہے۔ آج میں نے یہاں رات منظر دیکھا، ہر رنگ، ہر نسل، ہر مذہب، ہر عقیدے، ہر فرقے کا انسان مجھے جاگیر کربلا میں ماتم کرتے ہوئے اور یہ کہتے ہوئے سنا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ یہ اس لیے کہہ رہے تھے کہ جس انسان کا ضمیر زندہ ہے، بلکہ ایک ہندو نے تو کمال کا جملہ کہہ دیا، کہا فقط ضمیر، اسلام، دین، عقیدے تک بھی محدود نہ کرو، کائنات کے اندر جس گھر میں ماں کا حیا اور بہن کی عزت باقی ہے، سمجھ لو اس ذہن اور فکر اور اس انسان کے ضمیر کا مالک حسین ابن علی ہے، کیونکہ میرے مولا نے دنیا کو ماں اور بہن کی عزت کا سلیقہ سکھایا، حلال و حرام میں تمیز پیدا کر دی، مظلوم کو یہ حق دیا، طاقت دی کہ کس طرح ظالم سے برسر پیکار ہو جاؤ۔ میرے مولا نے فرمایا تھا
میرا سر کٹ کر نو کے نیزہ پر چڑھ سکتا ہے، لیکن کسی ظالم کے سامنے جھکنے کے لیے تیار نہیں۔ کاروان حیدری کے زائرین اور ہم اور جتنے زائرین ہیں، میں نے دیکھا اور ان کو بھی یہی تلقین کی، سب سے پہلا کام ہم نے اپنی زیارت سے پہلے آپ مومنین اور مومنات سے جو وعدہ کیا تھا، پہلے آپ کی نیابت میں ہم نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین۔ آپ کے مرحومین کے لیے، شہداء کے لیے ہم نے دعائیں کیں، التجائیں کیں، مجالس میں فاتحہ، ہر عبادت میں آپ کو شریک رکھا۔ جب بیٹھ کے آنسو بہاتے تھے، گریہ و زاری کرتے تھے، عزاداری، تو دل کے اندر آپ کے تصورات اس لیے تھے کہ ہم تو کربلا میں موجود ہیں، لیکن وہ ابھی تک کربلا نہیں آ سکے۔ خدا آپ کو کربلا معلیٰ کی زیارات نصیب کرے، آپ کی مشکلیں آسان ہوں، جو بے اولاد ہیں ان کی جھولیاں مولا کے وسیلے سے آباد ہوں اور انہیں عزادار اولاد ملے، جو بیمار ہیں بیمار کربلا کے صدقے انہیں یہاں سے شفا لے کر جانا ہے، اور بخشش اور گناہوں کی اور توبہ و انابہ کے ساتھ یہاں سے جانا ہے۔ ہم نے اپنا فرض نبھایا، یہ ہمارا فرض تھا، کسی پر احسان نہیں ہے۔ مولا کا حکم ہے کہ اپنے سے پہلے اپنے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں جو نہیں آ سکے ان کے لیے زیارت کرو، دعا کرو، اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ میں قبلہ قمر عباس زرداری جو ہمیشہ زائرین کی خدمت، تحصیل علم اور ان کربلا و نجف و قازمین و سامرہ کی مقدس وادیوں میں ہمیشہ موجود ہیں، ان سے بھی استفادہ کریں گے اور پوچھیں گے قبلہ کیا جذبات ہیں، کیا احساسات، کیا مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، سلسلے میں کتنی ترقی، کتنی توسیع اور رشد پیدا ہو رہا ہے روز بروز۔ الحمدللہ یہ کربلا کیونکہ نگری ایسی نگری ہے کہ جس پر دل چاہتا ہے کہ بندہ کربلا جائے تو واپس نہ آئے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جوک در جوک آپ ہر جگہ دیکھیں گے، ہر سلسلے میں جوک در جوک یہاں پر زائرین کا اضافہ ہوتا جا رہا ہے، اور یہاں پر جو لوگ آتے ہیں آ کر دیکھتے ہیں کہ ان کا احساس کیا ہے، گویا کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کربلا پہنچ کر ہم پھر واپس کبھی نہ جائیں۔ اور جوک در جوک آپ دیکھ رہے اتنا اضافہ ہوتا جا رہا ہے کہ زائرین ہیں جو دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں۔ ہم لوگ سوچتے ہیں کہ صبح کو زیارت پہ جائیں گے رش نہیں ہوگا، جب صبح کو جاتے ہیں وہی رش ہے۔ سوچتے ہیں دوپہر کو جائیں گے رش نہیں ہوگا، جب دوپہر کو جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہی لوگ ہیں، شام کو وہی لوگ ہیں، رات کو وہی لوگ ہیں، پتہ نہیں یہ مولا کے عزادار کہاں سے آ رہے ہیں، اور دن بدن یہ سلسلہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ جو لوگ ایک مرتبہ کربلا آتا ہے اور آ کر ایک مرتبہ کربلا کو دیکھ لیتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ میں زندگی بھر کربلا آتا رہوں، خدا مجھے اتنی توفیق دے کہ میں 2 مہینے میں 3 مہینے میں، بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ مولا ہمیں کربلا سے باہر نہ لے جا، ہم کربلا میں ہی رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ یہ کربلا کی نگری ہی ایسی نگری ہے جہاں پر آ کر جذبات بے قابو ہو جاتے ہیں، جذبات ابھرتے ہیں جہاں پر۔ دائی صاحب کل رحیم یار خان سے قبلہ ایک ضعیفہ یہاں ملی مولا عباس کے در پر، تو بات ہوئی تو کہنے لگی میں نے 20 سال مسلسل مزدوری کر کے، دودھ بیچ کر، بکریاں پال کر 20 سال میں نے اکٹھا کیا زاد راہ، فقط اس نیت پر کہ مولا میں جتنا کمایا ہے میں خرچ کر کے تیرے کربلا پہنچوں۔ بالکل رو رہی تھی زار و زار، کہا میرے اللہ میری عقیدت کی آج قبولیت ہو گئی، اور میں سعادت مند ہوں کہ میں نے مزدوری کر کے تھوڑا تھوڑا اکٹھا کر کے راہ حسین پر خرچ کیا، لیکن حسین نے ساری کائنات میری جھولی میں ڈال دی۔ ماشاء بالکل کہا میرا خرچ تھوڑا ہے، عطا حسین لا محدود ہے۔ بالکل جی آپ فرما رہے تھے، میں نے اسی پہ جی میں نے یہی کہا کہ لوگ جو ہیں بالکل یہی چاہتے ہیں کہ ہم کربلا میں ہی جا کر رہ جائیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ دن بدن الحمدللہ جتنا یہ لوگ صحن کو بڑا کرتے جاتے ہیں کہ زائرین زیادہ ہیں کہیں کم نہ پڑ جائے، لیکن آئندہ سال وہی جگہ کم پڑ جاتی ہے، کیونکہ زائرین اتنے زائرین آ جاتے ہیں۔ آپ خود چہلم کا معائنہ کر لیں کہ پہلے چہلم پر کتنے لوگ جمع ہوئے تھے، دوسرے چہلم پر اس سے زیادہ بڑھ گئے، اب اس سال تو اس سال تو تقریباً حد ہو گئے، تقریباً 32 ملین 35 ملین تک کہہ رہے ہیں، کیونکہ اس سال یہ سال تھا کہ جہاں پر خطرہ بہت زیادہ تھا،
لوگوں میں یہ چیزیں چل رہی تھی کہ کربلا کوئی نہیں جائے گا چہلم پہ، کیوں کہ یہاں پر داعش کا خطرہ تھا، ہر طرف خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی مولا کے عزاداروں نے، مولا کے زائروں نے کربلا میں آ کر پچھلے تمام چہلم کا ریکارڈ توڑ دیا تھا۔ 32-35 ملین لوگوں نے اس سال چہلم پہ مولا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی ہے۔ حسین میں کوئی خطا نہیں، کچھ بھی نہیں، کوئی خوف کچھ بھی نہیں تھا۔ بہادری، شجاعت اور انتظام تو اس سال بہت ہی اچھے تھے۔ کتنی توسیع حرموں کی فیوچر میں، کیونکہ لوگ جاننا چاہتے ہیں، اب دنیا بھر سے راستے کھلے ہیں، سنا ہے لوگوں نے کہ یہاں انٹرنیشنل ایئرپورٹ کربلا معلیٰ کا تیار ہونے جا رہا ہے، تو تھوڑی سی اگر اس میں معلومات ہوں تو لوگ اس میں بہت دلچسپی رکھتے ہیں۔ قبلہ الحمدللہ، کیونکہ یہاں کی لوگ اور یہاں کی گورنمنٹ اس سلسلے میں کام یہ کر رہی ہے کہ مولا کے عزاداروں کو سہولت زیادہ دی جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ یہاں پر آ سکیں اور ان کو آنے میں کوئی تکلیف نہ ہو، کیونکہ نجف اشرف کا ایئرپورٹ بھی جو ہے وہ موجود تھا، لیکن چہلم کے دنوں میں کیونکہ رش بڑھ جاتا ہے تو اسی لیے روڈ اور رستے گاڑیوں کے لیے بند کر دیتے ہیں تاکہ زیادہ تر گاڑیاں کربلا میں نہ آئیں، کیونکہ رش ہو جاتی ہے، لوگوں کا ازدحام ہوتا ہے، لوگوں کی رش ہوتی ہے۔ تو اس کے پیش نظر یہاں پر کربلا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کھولنے کا پروگرام بنایا گیا ہے، جس کا کام شروع ہو چکا ہے اور انتہائی تیزی سے چل رہا ہے، تاکہ جو لوگ چہلم پر کربلا آنا چاہتے ہیں، کوئی بیمار ہیں، کوئی بوڑھے ہیں، کوئی بزرگ ہیں، کوئی بچے ہیں، تاکہ ان کو امام حسین علیہ السلام کے حرم تک پہنچنے میں تکلیف نہ ہو۔ انشاءاللہ کچھ سالوں کے اندر اندر یہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا، جس منصوبے سے انتہائی مولا کے زائرین استفادہ حاصل کریں گے۔ ماشاءاللہ توسیع ہوگی۔ بھائی ابراز شاہ جی، کربلا معلیٰ میں ہم موجود ہیں، اس سے بڑی سعادت نہیں، عزت نہیں، جو ہم نے مانگا ہمیں مل گیا۔ میں تو کہتا ہوں ہمارے مانگنے سے پہلے مولا نے ہمیں عطا کر دیا، اور آپ کو تو گھٹی میں مل گئے سفر زیارات کے۔ آپ ہر موسم میں، ہر مہینوں میں، ہر سالوں میں کربلا، نجف اور دنیا بھر زیارات کے لیے جاتے ہیں اور آ رہے ہیں۔ تو کتنے سال ہو گئے اس کاروان اور زائرین کی خدمت میں، اور آپ کا تجربہ کیا رہا، اور کوئی میسیج اگر زائرین کے لیے ہو، یا کوئی ہدایت یا کوئی ایسا پروگرام جو زائرین کے لیے مفید ہو، تو کربلا کی سرزمین سے یہ پیغام ہم سننا چاہیں گے شاہ جی آپ سے۔ کاروان زیارت امام حسین، زائر امام حسین کے لیے آنے کا سلسلہ چل رہا ہے بے پناہ۔ تقریباً میرے 32-34 سال ہو گئے ہیں اسی میں کام میں، تو آ رہا ہوں۔ آج تو مولا کی اتنی کرم نوازی ہے کہ سال مہینے میں 2 دفعہ میں یہاں پہ ہوتا ہوں۔ مجھے یہ بھی پتہ نہیں چلتا میں گیا کب ہوں تو آیا کب ہوں، اتنی مولا کی کرم نوازی اتنی، جو مانگنے سے پہلے ہی اتنے جولیاں بھر بھر کے دے دی ہیں۔ اب تو زندگی کی تمنا خواہش یہی ہے کہ جانے کو دل ہی نہیں کرتا، وہاں جائیں تو وہاں دل نہیں کرتا، جہاں آ جائیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا دنیا کا۔ اتنا سکون ہے جس میں جو ہے بے پناہ ہر چیز۔ تو میری یہ ریکویسٹ ہے جس سے جو آنا چاہیں ضرور آئیں، ایک دفعہ کربلا آئیں زندگی میں، بلکہ کربلا آ کے جنت میں آئیں، دنیا میں جنت میں آئے۔ جنت دنیا میں جس نے زندگی میں جنت دیکھنی ہے جنت میں آ جائے، جنت میں آئے دیکھے تو آگے جنت اس کو ملے گی۔ جنت کے آنے پہ میں ایک شعر مولا کے شان میں اقدس میں کہ خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، یہاں سے ذرہ ذرہ خاک لوگ شفا کے لیے، چونکہ اللہ نے واحد خاک ہے اس تربت میں شفا رکھی ہے، تو خوشبو خلد دب گئی خاک شفا کے بعد، اور جنت کا نام آنے لگا کربلا کے بعد۔ یعنی جنت بہت پیچھے ہے، کربلا کا سکون قلب و اطمینان بہت ہے۔ تو شاہ جی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ زائرین کے آنے سے پہلے سب سے بڑا ان کو گائیڈنس یا تربیت کا سلسلہ ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو احکام، آداب، اس کی اہمیت، اس کے طریقہ کار کا بھی علم ہو؟ عشق تو ہے کربلا جانا ہے، لیکن ایک زائر نے کس طرح زیارت کرنی ہے، کس طرح سفر طے کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے سے پہلے کچھ تربیتی درس اور گائیڈنس ہونی چاہیے تاکہ ہر بندہ ذہنی فکری طور پر زیارت کے لیے تیار ہو کے جائے؟ بالکل جی، ضرور ہونی چاہیے، تربیت ہونی چاہیے، زیارت کے آداب ہونے چاہیے، پتہ چلنا چاہیے۔ ہم وہاں اپنے دنیاوی معاملے میں کسی دفتر میں جاتے ہیں، ایسے سوٹ ٹائی پہن کے جاتے ہیں، ہاتھ باندھ کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ دنیا کے بادشاہ
کائنات کے مالک ہیں، ان کے دربار میں جا رہے ہیں، ان کے آداب میں آنے کے مینٹلی پہلے تیار ہونا چاہیے، آداب سیکھنے چاہیے، زیارت پڑھنے سیکھنی چاہیے، سب چیزیں یہ ضروری ہیں۔ نہیں کہ ایک دم یہ بندہ آ گیا، باقی ان پہ آئیں، لیکن یہ اہمیت پہلے ہونی چاہیے کہ یہ کیا ہے، کربلا ہے کیا، زیارت امام حسین ہے کیا، اس کی تربیت ہونی چاہیے۔ آج کل تو انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، ہر چیز آپ کو مل جاتی ہے، پہلے بیٹھ کے اسٹڈی کریں، دیکھیں کیا چیزیں ہیں جو نہیں ہیں، پھر جس علماء کے ساتھ آتے ہیں، جیسے آپ کے ساتھ آئے ہیں، ان کو چاہیے آپ سے آنسر کریں، کوسچن کریں، پوچھیں، دین کے متعلق پوچھیں، اہمیت کے متعلق پوچھیں، یہ چیزیں ہیں، یہ ان کا طریقہ ہونا چاہیے۔ صحیح۔ مسلسل یہاں ضرورت ہے کربلا معلیٰ میں نے ایک جو خصوصیات چند دیکھی، ایک دو کا تذکرہ کر دوں۔ دنیا میں جتنے اجتماعات ہیں، یعنی مذہب کے لیے اور عقیدت کے لیے دنیا میں بہت بڑے بڑے، یعنی حج و عمرہ تک کے پروگرام دنیا بھر سے، عالم اسلام سے آتے ہیں، لیکن ہر جگہ میں نے دیکھا کہ وہاں لوگ سال بھر کا کماتے ہیں حجاج اور زائرین سے، یعنی ان کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سال کی روزی بنانی ہے۔ میں کہتا ہوں واحد کربلا معلیٰ کی مقدس سرزمین ہے کہ یہ لوگ پورے سال کا کما کر چیلم پر راہ حسین میں خرچ کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا مقصد یہ ہے کہ جتنا ہم نے جمع کیا ہے اس کو ہم زائرین کی خدمت میں، اور ہم نے جو ایک منظر دیکھا کہ بڑے بڑے رؤساء اور بڑے بڑے جو شخصیات، کیونکہ مولا کے در پہ تو جب بڑے بڑے بادشاہ شاہ عباس صفوی جب آنے لگے تو سواری سے اتر کر جوتیاں اتار دیں، تو فوج نے اور لوگوں نے پوچھا شاہ اتنا بڑا لمبا سفر ہے؟ کہا تمہیں علم نہیں کہ میں کس طرف جا رہا ہوں۔ کہا میں مرکز عشق و ہدایت میں جا رہا ہوں، جس کے ہر قدم پر حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ ہم ایک بہت بزرگ ہستی ہیں عالم، ان کی خدمت میں گئے تو فرمانے لگے کہ دنیا کو اگر پتہ چل جائے کہ اس کربلا کے سفر اور کربلا کی زیارت کے اندر کتنی کائنات کی عظمتیں ہیں، تو فرمایا ساری ترجیحات کو چھوڑ کر لوگ سواریوں کا انتظار نہ کریں، ہر جگہ سے لوگ دوڑ پڑیں کربلا کی طرف اور چل کر آئیں۔ اور یہ عراق کے لوگ سمجھتے ہیں چیلم پہ کوئی بصرے سے آ رہا ہے، کوئی ناصریہ سے، بغداد، نجف، معذور لوگ، بوڑھے لوگ اس طرح آ رہے ہیں جس طرح جوان صحت مند آ رہے ہیں، بچوں کو اٹھا کر، موسم کی پرواہ نہیں۔ یہ طاقت کون عطا کرتا ہے؟ یہ عشق و ایمان ہے جو مولا کے در سے ملا ہے۔ اسی لیے فرمایا میدان میں بدن نہیں لڑتا، میدان میں ایمان لڑتا ہے۔ یہ ایمان تھا کہ آج 30-40 ملکوں کے لشکر ناکام اور پسپا ہو گئے، اور میرے مولا امام حسین کے عزادار کامیاب ہو گئے۔ اسلحہ ان کے پاس ہے، میڈیا ان کے پاس ہے، ایٹم ان کے پاس ہے، طاقتیں ان کے پاس ہیں، لیکن ایمان اور یونٹی اور حسینیت اور عزاداری ہمارے پاس ہے۔ اس لیے ایک ملک نے 40 ملکوں کے لشکروں کو پسپا کر کے پھر فاتح خیبر کی جرت و شجاعت کے نئے مناظر دنیا کو دکھائے ہیں۔ تو اس سے یقین ہوتا ہے کہ اگر کائنات میں ڈنکا بجتا رہنا ہے تو وہ فقط حسینیت کا، یعنی حسینیت زندہ باد رہے گا، ہے، تھا، اور یزیدیت مرد آباد تھا، ہے، اور مرد آباد رہے گا۔ تو وہ بزرگ کہنے لگے، اگر ایک واقعہ چھوٹا سا میں آپ کی اجازت سے شیئر کر دوں، بہت ہی نصیحت آموز ہے اور کمال درس ہے اس میں۔ کہا ایک شخص پرانے زمانے جب قافلے کربلا میں سب پیدل آتے تھے، اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، خچر، یہ سواریاں ہوتی پیدل آتے تھے، تو ایک شخص کا طریقہ یہ تھا کہ وہ زائرین کے راستے میں جنگل میں بیٹھتا تھا، اور زائرین آتے تھے تو ان کو لوٹتا تھا۔ اس کا ارادہ یہ ہوتا تھا کہ زائرین ہیں، جنگل ہے، گزریں گے، میں ان سے جو پیسہ چیزیں ہیں لوٹ لوں گا، اس کا کام تھا۔ ایک دن اسی نیت سے اس راستے میں آیا اور کسی جگہ پر سو گیا۔
جب سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ فرشتے اور ملائکہ آئے ہیں اور اسے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ تو خواب میں گھبراہٹ کے عالم میں خواب میں سوچ رہا ہے، اے میرے اللہ، میرا کام تو زائرین کو لوٹنا یہ جہنم کا باعث ہے، تو یہ ملائکہ مجھے جنت کی طرف کیسے لے جا رہے ہیں؟ تو کہا اسی خواب میں اسے ایک نورانی جوان نے خوشخبری دی اور اس کی حیرت کو کم کر دیا۔ کہا تو پریشان ہے کہ تجھے جنت میں کیوں لے جا رہے ہیں؟ کہا جب تو سویا ہوا تھا تو زائرین کا قافلہ گزرا اور ان کے سواریوں اور ان زائرین کے قدموں کی خاک جو اڑتی رہی وہ آپ کے بدن پر اور آپ کے لباس پر پڑی ہے۔ تو اللہ نے چاہا کہ جس بدن اور لباس پر زائرین کے قدموں کی خاک کربلا پڑی ہے اسے بخشش کی ضمانت دے دو۔ ایک دم آنکھیں کھلیں، توبہ کیا، کہا میرے مولا حسین آپ اتنے کریم ہیں، میں کہاں، میرے کام اور گناہ اور نافرمانیاں کہاں، مجھے کس طرح آپ نے ہدایت کر دی اور بتا دیا کہ جس زائر کے قدموں کی خاک بھی بخشش کا وسیلہ بن سکتی ہے وہ کتنا عظیم ہوگا حسین کربلا جس نے فطرس کو پر عطا کر دیے اور کر دیا۔ اور اگر اس بارے میں آپ خصوصاً بات کہنا چاہیں جو زائرین آتے ہیں ان کے گائیڈنس کے بارے میں، یا یہاں کربلا میں اور نجف میں جو حوضہ علمیہ ہے اور علمی میدان میں کثرت ہوتی جا رہی ہے، اس میں کتنی پیش رفت اور کتنے لوگوں کے لیے آسانیاں ہیں۔ الحمدللہ سب سے پہلے زائرین کے لیے یہ مشورہ ہے کہ جب بھی یہاں پر آتے ہیں مولا کے دربار میں تو سب سے پہلے آداب زیارت کو پہچان لیں کہ آداب زیارت کیا ہیں، کیسے آنا چاہیے یہاں پر، کیونکہ مولا کا ظاہر صرف کربلا میں پہنچ کر نہیں ہوتا ہے بلکہ سفر زیارت جب سے وہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کا سفر زیارت شروع ہو چکا، جب تک گھر وہ نہیں پہنچتا پورے کا پورا سفر، چاہے اس کو 10 دن لگے، 15 دن لگے، 20 دن یا 1 مہینہ، پورا سفر اس کا سفر زیارت ہے۔ تو سب سے پہلے اس کو زیارت کی فضیلت کے بارے میں علم ہونا چاہیے کہ میں جو جا رہا ہوں وہاں پر کس ہستی کے دربار میں جا رہا ہوں، کہاں پر جا رہا ہوں، مجھے وہاں پر پہنچ کر پہلے کام کیسا کرنا چاہیے، پھر مجھے حرم میں جانے کے لیے پہلے اذن دخول پڑھنا چاہیے، اس کے بعد مولا کو سلام کرنا چاہیے، اس کے بعد جا کر مولا کی زری کو بوسہ دینا چاہیے، پھر 2 رکعت نماز زیارت پڑھنی چاہیے، یا جتنے دن میں 5 دن 6 دن کربلا میں رک رہا ہوں یا 3-4 دن نجف میں رک رہا ہوں، تو جو دن میں رک رہا ہوں وہ میرے دن کیسے ہونے چاہیے، یعنی ہر لمحہ دل جو ہے وہ بالکل آمادہ ذہن و فکر ہونا چاہیے تاکہ اس کو پتہ چلے کہ میرا یہ سفر کوئی عام سفر نہیں ہے بلکہ یہ سفر عبادت ہے، اور واحد یہی سفر ہے، کیونکہ میں نے جیسے عرض کیا جب تک گھر نہیں پہنچتا پورے کا پورا سفر اس کا عبادت میں شمار ہوتا رہتا ہے، صرف عبادت میں نہیں بلکہ جب تک گھر سے نکلا ہے گھر تک نہیں پہنچتا وہ امام زمانہ کی پناہ میں ہے، ملائکہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں، کیونکہ یہ کوئی عام ہستی نہیں بلکہ امام حسین علیہ السلام کا زائر ہے، بلکہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا زائر ہے، بلکہ تمام ائمہ علیہ السلام کا زائر ہے۔ اس سلسلے میں الحمدللہ زیارات کے پروگرام کے سلسلے میں اور رہنمائی کے سلسلے میں الحمدللہ نجف کے کچھ دوست بزرگ عالم کام کر رہے ہیں تاکہ ہر لینگویج میں ہر زبان میں فضیلت زیارت کو آشکار کیا جائے کہ زیارت کی فضیلت کیا ہے، زیارت کے آداب کیا ہیں، ہمیں حرم میں کیسے جانا چاہیے، وہاں پر کیسے بیٹھنا چاہیے۔ الحمدللہ اس چیزوں پر اب کام شروع ہو چکا ہے جو انشاءاللہ مستقبل میں ہر زبان میں تقریباً وہ کتابیں اور وہ فضائل زیارات آ جائیں گی جس سے جو ہے زائرین رہنمائی لے سکتے ہیں۔ جی الحمدللہ دواں رہے گا، امن و سلامتی سے دشمن ناکام ہو رہے ہیں اور عزاداروں اور حسینیت کو فتح ملی۔ شاہ جی ایک بات اور وقت مکمل ہو گیا، ہمیں ایک ایک لمحہ صدیوں سے ہمارے لیے قیمتی ہے جو ہمیں اس منظر بین حرمین یہاں پر مل گیا، جہاں حرم سامنے ہیں، ہمارے دل کے جذبات و احساسات عرش الہی تک معراج پر ہیں کہ حج پر 30 لاکھ لوگ
اتنے نقصانات ہوتے ہیں، لوگ پس جاتے ہیں، بیچارے مر جاتے ہیں، بہت مشکلات ہوتی ہیں۔ یہاں 30 ملین خراش نہیں آتی۔ کیا سمجھتے ہیں کون سا فرق ہے کہ جس وجہ سے یہاں امن سلامتی اور رواداری اور وہاں پر مشکلات اور تباہی کے مناظر نظر آتے ہیں؟ بس یہاں پہ جی عشق حسین، جس گلی میں جائیں جہاں پہ جائیں کسی کو گلا شکوہ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، زخمی کوئی بھی نہیں ہے، جہاں آیا اپنے عشق حسین میں بیٹھا ہے، عشق حسین میں چل رہا ہے۔ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ 30 سے 35 ملین بندہ کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ مولا حسین کی زری کو اس نے چوما نہیں۔ اتنا بڑا معجزہ ہے کہ 3-3.5 کروڑ بندہ آج چھوٹی بات نہیں ہے۔ اور ہر انسان کو پانی کھانا خریدنے کا تو کانسیپٹ ہے ہی نہیں یہاں پہ۔ اتنی نظرہ مولا حسین دیتے ہیں، جسی کو جو ہے نیاز حسین کا نام لگ جائے تو لوگ چومتے ہیں اس دن کو۔ ظاہرین، ہم نے کوشش کی کہ کمال عقیدت، ادب سے، احترام سے، عزت سے کربلا معلیٰ سے اپنے جذبات، احساسات کا اظہار کریں۔ ہم ہر سانس میں ہماری گردنیں جھک کر سجدہ شکر ادا کر رہی ہیں کہ اللہ نے ہمیں کتنی سعادت، عزت، ہمیں اس لائق سمجھا کہ ہم آج کربلا معلیٰ کی مقدس، منور، معطر سرزمین پر سانس لے رہے ہیں۔ یہاں فضا بھی جنت، ہوا بھی جنت، یہاں کی سرزمین بھی خاک شفا ہے، وفا کے پہرے ہیں قمر بنی ہاشم کے چاند کا نور دلوں کو نئی زندگی عطا کر رہا ہے۔ ہم نے آپ سے جو وعدے کیے، آپ کے لیے زیارات کی، آپ کے لیے دعائیں کیں اور آپ کو ہمیشہ اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ یہاں جہاں زائرین کا سیلاب ہے لامحدود، وہاں عشق حسین اور عزاداری غم حسین میں آنسوؤں کا بھی سیلاب ہے۔ آنسو رکتے نہیں، دل روتا ہے، آنکھیں روتی ہیں۔ ہم دور کربلا کا ذکر سن کر زارو قطار روتے تھے، چے جائے کہ سامنے کربلا، سامنے تلہ زینبیہ، سامنے یہ مناظر، یہاں پر مسلسل شب و روز عزاداری میں گزر رہا ہے۔ اور ہم آج یہ اعلان کر رہے ہیں کمال جرت و ہمت سے کہ جتنی کائنات، یہ 40 ملکوں کے لشکر ہیں، 40,000 لشکر آ جائیں، لیکن یاد رکھنا کہ حسینیت زندہ باد اور اس کو فتح، جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے، اس لیے یزید اور یزیدیت مرد آباد ہے، حسین اور حسینیت زندہ باد ہے۔ کربلا بھی زندہ رہے گا، کربلا والے بھی زندہ رہیں گے، اور کربلا کے صدقے اسلام بھی زندہ رہے گا، ایمان بھی زندہ رہے گا، قرآن بھی زندہ رہے گا۔ اور ایک وقت میں دیکھ رہا ہوں قریب آنے والا ہے، جیسے کوئی لوگ کبھی تصور نہیں کر سکتے تھے کہ کربلا و نجف صدام جیسے ظالم و جابر سے آزاد ہو۔ اتنا بڑا ڈکٹیٹر، اتنا خوف اور اس قدر جبر کے پہرے، لیکن آج آزادی ہے، وہ عبرتناک انجام کو پہنچ گیا۔ کوئی سوچ سکتا تھا شاہ ایران کا تاج و تخت عزاداروں اور علماء کے قدموں میں ہو، لیکن ایران آزاد ہو گیا۔ مشہد و مقدس کی وادیاں ہماری نگاہیں دیکھ رہی ہیں، وقت آنے والا ہے، جنت البقیع آزاد ہوگا، جنت معلیٰ آزاد ہوگا، کعبہ الہی پر علم عباس لہرائے گا، روضہ رسول پر علم حسین، حسین منی و انا من حسین کا علم لہرائے گا، اور پوری کائنات میں ولایت علی کی آذان بلند ہوگی، حسینیت کا ماتم اور عزاداری ہوگی، اور اسلام اور حسینیت و وحدانیت کا چرچا رہے گا۔ اسی کے ساتھ نیک دعاؤں اور تمناؤں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت ٹی وی کے اس چینل کو بھی ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور جتنے ہمارے زائرین ہیں ان کو سلامتی، عزت اور طول عمر اور صحت مالک عطا فرمائے۔ مولا کے صدقے آپ تمام دنیا کے تمام جتنی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ مؤمنین مومنات کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، ہمارے شہداء کے درجات بلند ہوں۔ آپ کے مرحومین مظلوم کربلا کے جوار میں موجود ہیں، اللہ ان کے جوار اور ان کے درجات کو مزید بلندی اور اعلیٰ علیین میں مقام عطا فرمائے۔ کائنات کے حقیقی وارث یوسف زہرا
فرزند رسول علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ جس چینل میں ہم بیٹھے ہیں اس کا نام قبلہ کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام چینل نے جو اتنا بہترین ہمیں ویلکم کیا وارملی اور اہلاً و سہلاً کے ساتھ ہمیں موقع دیا کہ ہم اپنے جذبات، احساسات اور عبادت اور عقیدت اور عزاداری کر سکیں، اللہ تعالیٰ ان کے مسئولین اور ان کو چلانے والوں کو بھی زیادہ توفیق عطا فرمائے، اور یہ چینل امام حسین علیہ السلام کے روضے سے مولا کے نام پر ہے، کائنات میں یہ چھایا رہے گا، اس کا پیغام بھی، اس کی ہدایت بھی، اس کا نظام بھی، اور اس کا سیٹلائٹ ملتا ہے ڈائریکٹ امام زمانہ علیہ السلام کے سیٹلائٹ کے ساتھ جو عرش الہی تک آواز و جذبات جاتے ہیں۔ بہت شکریہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے مرحومین کے لیے، ان کے لیے دعا کریں۔ جتنے بھائی ابراز شاہ صاحب کہہ رہے ہیں، جتنے مؤمنین مومنات کے مرحومین کے لیے کہا گیا، اور ہمارے جو شہداء نائجیریا، بحرین سے پاکستان اور لبنان اور کویت اور سعودی عرب اور شام اور عراق، ان تمام شہداء شاہ جی کے، مولانا صاحب قبلہ کے، اور جتنے مؤمنین و مومنات اور ہمارے زائرین جتنے ہیں، سب کے مرحومین اور شہداء کے لیے سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، اللہم اجعلہم عندک فی اعلی علیین وارحمہم برحمتک یا ارحم الراحمین، واشرہم مع النبی والائمة الطیبین الطاہرین المعصومین۔